سوال ہے، کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایشو اس دور میں یعنی جو اٹھایا ہے نا، وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے اس کو زیادہ مسئلہ بنایا گیا اس دور میں۔ وہ بھی پہلے کے اہل حدیثوں کی میں بات نہیں کرتا، اور نہ ہی میں آج کے بھی سارے اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں۔ شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 انہوں نے علمی و تحقیقی جو ان کے فتاوی ہے نا، فتاوی علمیہ، اس کی پہلی جلد کے اندر اس مسئلے کو ایڈریس کیا، لیکن ڈیٹیل سے نہیں کیا، بس تھوڑا بہت کیا ہے۔ وہ اتنا ہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے اندر بھی ایک بندہ ہے جو یہ چیز مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے۔ یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر دے، اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ میں یعنی پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں۔ اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے، اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی، گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو اب اس میں صرف دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھا دی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے، لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے، اور کیا کریے یار، پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی سے تمہیں گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں۔ تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے، یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے۔ حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا، کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں نے، تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ 155، اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں۔ اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی، مرد صرف مردوں میں، مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ وہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھیں اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں، کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن چھو سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں، بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں، بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں۔ وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے، اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی قرآن بھی نہیں چھو، جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے، اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے، ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص، یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا۔ جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو، وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وہ جنبی بھی ہوں۔ آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے، چاہے وضو ہو نہ ہو،
جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزریں. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا, تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, اس کی یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں, 6294, ریپیٹیشن نہیں ہے, لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں, کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دیں گی, اور مینیجبل فارم میں, نوٹس کی فارم میں. مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ دیکھ لیں. اس میں آپ شروع میں ہی نا, آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. دیکھیں نا طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو, وجوب وضو کے اسباب, کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں. 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے, اور آپ مجھے حکم دیتے تھے, میں ازار پہن لیتی تھی, پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے, نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے, چونکہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا, تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے, تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی. اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے, لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے, حقیقی نہیں ہے. جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے, حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست. حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی آپ ریموو کر لیں, لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا. حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے, لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے, نماز کے لیے وہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی, کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا. نہیں, یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں, انٹلیکچوئل نجاست ہے, حکمی ہے, حقیقی نہیں ہے. یہ ٹرم فقہ کی ہے, حکمی اور حقیقی. حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے, وہ حقیقی نجاست ہے, باقی تو حکمی ہے. اچھا, یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی. پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی, وہ بھی اما عائشہ سے ہے. نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے, یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں. یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے. تو امپلائڈ ہے وہ. دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں, کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی, یہ انڈرسٹوڈ تھا. اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی, جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. چھونا تو بڑی دور کی بات ہے, چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی, ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا
مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو، یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی، میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دیا، مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں جنبی تھا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا، نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر، غسل کیا، جلدی سے واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے. کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا ہے. اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے، احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر. اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا، لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے، تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے، تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا. 7 دن کے لیے وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے. اچھا پھر وہ کہتی ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی. اور یار عورتیں تو پوری پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے 7 دیہڑے جی پڑھانا ہے. ان 7 دنوں سے آپ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے ان سے پوچھیں، کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے، لیکن وہ بول تو نہیں جاتا. 7 دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہوگا جی. لہذا قطن یہ والا معاملہ نہ کریں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں. یہ شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے اہل حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، نہ قرآن پڑھے گی. تو ذکر اذکار کریں نا یار. اور وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی، نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کو یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا دیں. 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار، گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. صرف قرآن کا مسئلہ ہے نا. تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو آپ کاؤنٹر کوشچن کر لیں مجھ سے.